اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی تثنیہ کے اعراب کی، یعنی اعراب نیابتی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اعراب نیابتی کے بارے میں بتایا تھا کہ حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا جو ہے وہ کس کا اعراب ہے؟ اسماء ستہ کا شرط و شروط کے ساتھ۔ اور پھر بتایا حالت رفعی میں الف، حالت نصب و جر میں یا، ما قبل مفتوح اعراب ہے تثنیہ کا، تثنیہ کا۔ پھر جو جمع مذکر سالم کا حالت رفعی میں واو، حالت نصب و جر میں یا، یہ کس کا تھا اعراب؟ جمع مذکر سالم کے بارے میں بتایا تھا۔ ورفع بواو وبیجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب، ٹھیک ہے۔ وبیجرر کہا تو ہے، یہ کہہ رہے ورفع بواو، رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، واو رفع دیجئے آپ، اور یا کے ذریعے جر دیجئے۔ وبیجرر وانصب، اور نصب و جر دیجئے کس کو؟ عامر اور مذنب کے جمع سالم کو۔ عامر کہہ کے یعنی وہ جو اسم ہوتا ہے اس کا جمع مذکر سالم، مذنب کہہ کے یعنی ہر وہ صفت جو اس جیسی ہو جس کا اس سے جمع بنتی ہے، جیسے فاعل ہے۔ مگر شرط انہوں نے بتایا تھا کیا بتائی تھی شرط؟ یہ بتائی تھی آپ کو ہر وہ صفات، ہاں شبہ، وہ شبہ زین، یہاں بتائی تھی، ایک منٹ رک جائیے۔ ہاں یہ کہہ رہا ورفع بواو وبیجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب۔ وشبہ زین، دوسرا شعر کیا تھا؟ وشبہ زین، ان دونوں کی طرح ہیں۔ زین کوئی ویسا نہ سمجھیے گا اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، نہ کہ یہ لفظ ہے۔ کبھی کہو زین کے شبیہ کبھی اعراب ہوگا، نہیں، شبہ زین ان دونوں کی طرح ہیں۔ کس کی؟ مذنب اور عامر کی طرح۔ عشرون اور اس کے باب، اور وہ الحق و اہلون اور اس کے ملاقات، اور اہلون بھی اسی کی طرح، یعنی حالت رفعی میں واو، حالت نصب و جر میں یا۔ شبہ زین، یہ جو کہا نا شبہ ان دونوں کی طرح، اے شبہ ہما ان دونوں کی طرح جو بھی ہے، کون ہے وہ اس کی ان دونوں کی طرح؟ کل علم، ہر وہ علم جو مذکرین، مذکر کے لیے ہو، عاقل کی ہو، خالی من التاء التانیث، جو تاء تانیث سے خالی ہو۔ تفسیر یا تفسیر دینے کے لیے شبہ زین ان دونوں کی ان کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہے؟ شبہ ہما ان دونوں کی طرح ہیں، ان دونوں کی شبیہ ہے یہ چیز ہے۔ قیل من الترکیب، اور قول یہ بھی ہے کہ ترکیب سے بھی خالی ہو۔ اور ایک تو یہ ہو گیا شبہ زین میں ان دونوں کی جیسا کون کون سی چیز ہوگی؟ ہر وہ اسم جو مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے ہو، تاء تانیث سے خالی ہو اور ترکیب سے خالی ہو۔ اور ہر وہ صفت اس میں آئے گی انہی کی طرح ہوگی اعراب میں، ہر وہ صفت کذالک اسی طرح سے ہوگی، لیکن مع کونھا لیست من باب افعل فعلا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صفت افعل یا فعلا کے وزن پہ نہ ہو۔ صفت سے مراد آپ کو معلوم ہے صرف میں جب صفت کا نام لیا جاتا ہے تو 7 چیزیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں اعلیٰ۔ ہاں تو ہر وہ صفت، ہر صفت بھی اسی طرح سے ہے، یعنی حالت رفعی میں واو، حالت نصب و جر میں یا آئے گی۔ مسلمون، مسلم اس میں فاعل ہے، مسلمون۔ مفعول مضروب، مضروب، مضروبان، مضروبون، تو ہر صفت اس میں شامل ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ افعل فعلا کے وزن پہ نہ ہو، اور نہ ہی فعلان فعلا کے وزن پہ ہو، جیسے سکران اور سکرات، تو ان کی جمع، ان کا اعراب ایسا نہیں ہوگا۔ ولا مما نہ ہی ان صفت میں سے ہو جو مذکر اور مؤنث، آپ نے پڑھا تھا صفت مشبہ کے بارے میں، کچھ ایسی صفتیں جو نہیں، جو مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کہیے مرد صبور، آپ کہیے عورت صبور، جی، تو جیسے صبور مرد کے لیے بھی صبور استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے جری، ٹھیک ہے۔ آ گیا یہ وہ بہی، اے بالجمع المذکر، جمع مذکر ہی سے، عشرون اور بابو، باب، اس کے باب عشرون اور اس کے باب، یعنی عشرون ہے
سلاسون ہے، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ سب الی تسعین، تسعین تک کی جو اس دہائیاں ہیں الحقا ملحق کی گئی ہیں، بہی یعنی بالجمع المذکر سالم، جمع مذکر سالم سے ملحق کی گئی ہیں. کس چیز میں؟ فی اعرابہ السابق، اس سابق اعراب میں. سابق جو گزرا ہوا اعراب ہے کون سا؟ حالت رفع میں، واو حالت میں. ولیس بجمع، جمع نہیں ہے، کیونکہ اگر عشرون جمع کیسے ہو جائے گا؟ عشرون کا کتنا ہوتا؟ عشرن و عشرن و عشرن، 30 پہ ہونا چاہیے تھا عشرون کا دلالت. بھائی جمع کم سے کم 3 پہ دلالت کرتا ہے، تو 3 عشر، عشرن و عشر و عشر، 30 پہ دلالت کرنا چاہیے تھا عشرون. کہتے کتنے کو ہیں؟ 20 کو. سلاسون کتنے کو کہتے ہیں؟ 30. جمع کا ہے کہ سلاستن و سلاستن و سلاستن، 3 یا 9 ہونے چاہیے تھے، 9 پہ دلالت ہونی چاہیے تھی. جمع کتنے پہ کر کتنا ہے؟ 30 پہ. سلاسن و سلاسن و سلاسن سلاسن. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے اس کو ملحقات جمع کہا گیا، جمع نہیں کہا گیا، کیونکہ جمع والی وہ نہیں ہے تعریف پوری. کیوں؟ للزوم اطلاق سلاسین، اس لیے کہ لازم ہے کہ سلاسین اطلاق کرے مثلا 9 کے اوپر، سلاستن و سلاستن و سلاستن 9 پر. کیوں؟ لأن اقل الجمع، اس لیے کم ترین جمع جو ہوتی ہے 3 ہوتی ہے نا، تو سلاستن و سلاستن و سلاستن، تو 9 کی دلالت ہونی چاہیے. کرتا کتنے میں؟ 30 پہ. اس لیے یہ جو عشرون اور اس کے وہ ہیں باب عشرون، یعنی یہ سب گن دہائیاں، ان سب کو جمع مذکر سالم کا اعراب لیں گے، ان سے ملحق کیا گیا جمع مذکر سالم سے، کیونکہ یہ اصل میں جمع نہیں ہے. اور وہ وجوب دلالت 20 علی ثلاثین، 20 کی دلالت 30 پہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ عشرن و عشرن و عشرن، 3 10 ہوتے ہیں تو 30 ہوتے ہیں نا، لیکن دلالت کتنے پہ؟ لذالک، اسی وجہ سے اس کو جمع نہیں ہے. وہ لیس بہی، اور یہ لیس بہی اس میں سے نہیں ہے، انہیں ملحق کیا گیا ہے، ملحقات جمع میں رکھا گیا، اس میں سے نہیں ہے. اعراب اس کا وہی ہے جو جمع مذکر سالم کا، اس لیے ملحقات جمع مذکر سالم کہا گیا ہے انہیں. اور یہ ملحق کس بات میں ہے؟ اعراب میں. الحق بہی ایزان، اور جمع مذکر سے ملحق کیا گیا ہے اس اعراب میں، حالت رفع میں، واو میں. کس چیز کو اور ملحق کیا گیا ہے؟ جمع تصحیح، جمع مصحح کو، جو لم یستوفی الشروط، وہ جمع صحیح کہ جس کے شروط پورے نہ ہوں. وہ کیا ہے؟ اہلونا. اہلونا جمع مذکر سالم ہے لیکن شرائط پورے نہیں ہیں. کیوں؟ جمع مذکر سالم کی کیا؟ لأن مفرد اہل، مفرد اس کی کیا ہے؟ اہل ہے. وہو لیس بعلم، علم نہیں ہے، نہ ہی صفت ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم علم کا ہوتا ہے یا صفت کا. بل اسمن لخاصۃ الشیء، بلکہ اس میں کسی خاص شے کا، الذی ینسب الیہ، جو اس کی طرف نسبت دی گئی ہو. لہذا جس کی طرف نسبت دی گئی اس چیز کا نام ہے، یہ علم نہیں ہے، اس لیے اس میں جمع سالم کی شرائط نہیں ہے، لیکن یہ جمع مذکر سالم سے اعراب میں ملحق کیا گیا ہے. جیسے کہ اہل الرجل، جیسے انسان کے جو اہل ہوتے ہیں اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوتے ہیں. اہل اسلام یعنی جو اسلام کے ماننے والے ہیں. اہل قرآن جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کے احکام کو ادا کرتے ہیں. وقد جاء جمعہ علی اہالی، کبھی کبھی اہل کی جمع اہالی آتا ہے، لہذا اہلونا کو اس کو ملحقات میں رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں شروط نہیں ہے جمع مذکر سالم کے. وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا اسم جمع، اور اس سے اسم جمع کو بھی ملحق کیا گیا ہے. اسم جمع یعنی اسم جو جمع پہ دلالت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اولو اور اسم جمع، یعنی دو اسم جمع. کون کون سے؟ اولو اصحاب کے معنی میں، اور عالمون. ٹھیک ہے، عالم کے بارے میں گفتگو ہے. عالم جو ہے وہ عالمون، عالم کی جمع ہے. عالم میں تو عاقل اور غیر عاقل سب آ جائیں گے، انسان بھی غیر انسان بھی عالم میں ہے. لہذا عالم جب مفرد عاقل و غیر عاقل کا تھا، وہ جمع العالم، عالم کی جمع ہے، لیکن اس بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ عالمین عقلاء پہ دلالت کرتا ہے بس. عالمون جو ہے وہ عقلاء پر، اور مفرد جو ہے وہ عقلاء اور غیر عقلاء سب پر ہی، تو اس کی جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اس لیے اس کو ملحق میں رکھا گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. باقی انشاءاللہ توضیح کل پڑھیں گے.